السلام علیکم دوستو، ذوالفقار علی بھٹو جو آج بھی مر کر زندہ ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ ایک ہندو رقاصہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کا پس منظر کیا ہے اور اس خاندان کو طبی موت کے بجائے ناگہانی مریخ موت کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سب یہ جانیں گے۔ دوستو، جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ 5 جنوری 1928 کو ایک سندھی جاگیردار کی دوسری بیوی سے ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کا نام تو ذوالفقار علی رکھا گیا، لیکن اسے پیار سے بوما بلایا جاتا ہے، جو کہ مریل اور کمزور سا بچہ جو ہر وقت بیمار رہتا ہے، اور بڑا ہو کر زلفی کہلایا اور متاثر کن شخصیت کے طور پر آسمانی سیاست پر چھا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز، جنہیں تاج برطانیہ نے سر کا خطاب دیا تھا اور وہ ریاست جو ناگڑھ کے وزیر اعظم رہے، وہ اپنے بہنوئی ایس پی میر مقبول کے گھر سکھر میں رہتے تھے، جو پہلی بار ان کی نظریں ہندو رقاصہ لکی بائی سے دو چار ہوئی اور انہیں پہلی نظر میں ہی پیار ہوا۔ سر شاہ نواز بھٹو جو پہلے سے شادی شدہ تھے، انہوں نے اس خاتون سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں لکی بائی بھٹو خاندان کا حصہ بننے کے بعد خورشید بیگم بن گئے۔ خورشید بیگم کو قبول کرنے میں پہلی رکاوٹ تو یہ تھی کہ وہ سر شاہ نواز کی دوسری بیوی تھی۔ قبول اسلام کے باوجود ہندو مذہب کی چھاپ اور رقاصہ کا تعارف بھی درد سر تھا، مگر جب 2 بیٹیاں مونا اور بے نظیر کی پیدائش کے بعد انہیں اولاد درینہ نصیب ہوئی تو ان کا مقام مرتبہ بلند ہو گیا، کیونکہ پہلی بیوی سے پیدا ہونے والا ایک بیٹا سکندر 7 سال کی عمر میں ہی نمونیا کے باعث مر گیا، تو دوسرا بیٹا امداد علی بھٹو جو کہ 39 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ تب ذوالفقار علی بھٹو اکلوتے وارث کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ہندو مذہب چھوڑنے کے باوجود زلفی کی ماں خورشید بیگم نجومیوں پر یقین رکھتی تھی۔ ممبئی کے ایک مانے ہوئے برما کو بلا کر بوما کی کنڈلی تیار کروائی گئی۔ اس نے زلفی کی زندگی میں پیش آنے والے سارے واقعات بتا دیے، اس کی کتنی شادیاں ہوں گی، کیسے کامیابی اس کے قدم چومے گی، کس طرح اقتدار اس کے گھر کی لونڈی بن کر جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 13 سال کی عمر میں ہی شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ ان کی شادی 20 سال بڑی کزن شیری امیر بیگم سے ہوئی، جس سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بھٹو کے مطابق یہ شادی خاندانی سمجھوتے کے مترادف تھی، جو شاید روایتی جاگیردار ناسوچ کے تحت اس لیے کی گئی کہ یہ جائیداد تقسیم نہ ہو۔ بھٹو کا شمار ان دل پینک افراد میں ہوتا ہے جنہیں زندگی میں بار بار پیار ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیلیفورنیا میں قیام کے دوران کئی عورتوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، جن میں سے ایک مارگریٹ ہے، جو سچوال کی پہلی بیوی بنی۔ سچوال نے ہی بھٹو کو میر ایلن سے متعارف کروایا، جو پیش 30 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور ان کی 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ بھٹو اپنی بہن مونا اسلام کی شادی کے لیے امریکہ سے واپس آئے تو کراچی میں ان کی ملاقات ایک ایرانی نسل حسینہ سے ہوئی، جسے دیکھتے ہی ذوالفقار علی بھٹو کے دل کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ نصرت بی بی جو کہ مونا اسلام کی دوست تھی اور بھٹو سے ان کی پہلی ملاقات ایک بینک میں ہوئی، جہاں بھٹو کی ماں خورشید بیگم لاکر سے زیورات نکلوانے آئی ہوئی تھی اور نصرت بھی شادی کی تقریبات کے لیے زیورات نکلوانے بینک میں موجود تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے دو چار ہوتی ہیں اور نصرت کے مطابق پہلی نظر میں بھٹو بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ شادی کے موقع پر نصرت اور زلفی ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے اور پھر جلد ہی زلفی نے نصرت کو شادی کی پیشکش کر دی، جیسے ہی اس نے مذاق سمجھ کر ٹال دیا۔ چند روز بعد زلفی تعلیم کے سلسلہ میں لندن چلے جاتے ہیں۔ واپسی پر شادی کی تجویز پر سنجیدگی سے غور ہوا تو نئے مسائل کھڑے ہو گئے۔ پہلے نصرت کی فیملی نے انکار کیا، پھر سر شاہ نواز نے مزاحمت کی۔ اپنی ضد پر اڑ جانے والے بھٹو نے لندن کی 2 ٹکٹیں خرید لی،
مگر نصرت یوں ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہوئی۔ زلفی کے ایک دوست نے دونوں کی جیپ میں بٹھایا اور مسجد میں جا کر مولوی سے نکاح پڑھوانے کی تجویز دی، مگر نصرت بی بی باقاعدہ شادی کی خواہش مند تھی۔ ناراض زلفی نے گھر چھوڑ دیا تو والدین کو ہار ماننا پڑی اور یوں دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ دونوں کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دیکھ کر آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔